السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی فضل الصوم، یہ باب ہے ان روایتوں سے متعلق جو روزے کی فضیلت کے سلسلے میں آئی ہے۔ مطلقاً روزہ رکھنا، چاہے وہ فرض روزہ ہو یا نفل روزہ ہو، روزہ رکھنے کی اپنی ایک فضیلت ہے۔ امام ترمذی علیہ رحمت و رضوان روزے کی فضیلت کے باب میں 3 حدیثیں ذکر کریں گے جن سے روزے کی یا روزے دار کی فضیلتیں معلوم ہوں گی۔ ظاہر بات ہے روزے دار کی جو فضیلتیں ہوں گی وہ سب عائد ہوں گی روزے کی فضیلتوں کی طرف۔ روزے دار کو جو فضیلت حاصل ہوگی وہ روزہ رکھنے کی وجہ سے ہی، اس لیے اگر روزے دار کی بھی فضیلت معلوم ہو تو وہ بھی در حقیقت روزے کی فضیلت ہے نا۔ اس لیے اگر عالم کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے اس کا مطلب علم کی فضیلت ہے۔ تو یہاں پر امام ترمذی 3 حدیثیں ذکر کریں گے جس سے یہ معلوم ہوگا کہ روزہ نہایت ہی عمدہ عبادت ہے جس کا بہت زیادہ ثواب ہے، فضیلت حاصل ہوتی ہے روزدار کو۔ اب وہ فضیلت ایسی ہے کہ جہاں پر ضرورت تشریح کی آئے گی وہاں پر تشریح کر دیں گے، اور جہاں پر ضرورت محسوس نہیں ہوگی وہاں پر تشریح کرنے کی ضرورت نہیں، سب لوگ سمجھتے ہی ہیں۔ تھوڑا ترجمہ لگاتے ہیں۔ باب ما جاء فی فضل الصوم، یہ باب ہے ان روایتوں سے متعلق جو روزے کی فضیلت کے سلسلے میں آئی۔ حدثنا عمران بن موسیٰ القزاز البصری، ہم سے حدیث بیان کی عمران ابن موسیٰ قزاز بصری نے، وہ کہتے ہیں حدثنا عبد الوارث بن سعید، ہم سے حدیث بیان کی عبد الوارث بن سعید نے، وہ کہتے ہیں حدثنا علی بن زید عن سعید ابن المسیب، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی علی ابن زید نے، وہ روایت کرتے ہیں سعید ابن مسیب سے، عن ابی ہریرہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ربکم یقول، سرکار نے فرمایا کہ تمہارا رب فرماتا ہے۔ اس کا مطلب حدیث قدسی ہے۔ کیا ہے؟ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فرمان کو بیان کر رہے ہیں، تو راوی یہاں پر سرکار ہو گئے، یہی حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ ان ربکم یقول، تمہارا رب فرماتا ہے، کل حسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف، ہر بھلائی کا عوض 10 نیکیوں سے 700 گنا نیکیوں تک ہے۔ ہر بھلائی کا عوض اور بدلہ 10 سے لے کر 700 گنا تک ہے۔ یعنی اس سے علامہ نووی علیہ رحمت و رضوان نے شرح مسلم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جو حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا کہ 10 سے لے کر 700 گنا تک نیکی کا عوض ہے، بدلہ ہے، انہوں نے فرمایا اس میں اقل عدد بیان کر دیا گیا ہے کہ کم سے کم کوئی بھی نیکی کرے گا تو کم سے کم 10 نیکیاں، اس کا عوض 10 بھلائیاں ہوں گی، یا 10 اس کے بدلے میں 10 گنا ثواب ملے گا۔ یہ اقل عدد ہے، اتنا تو اگر کسی نے کوئی بھی اچھا کام کیا اسے ملنا ہے۔ علامہ نووی علیہ رحمہ فرماتے ہیں پھر آگے کتنا ملے گا یہ بتایا نہیں گیا،
کہا کہ 700 گنا تک. انہوں نے فرمایا کہ یہ سب ہر آدمی کی خلوص اور للہیت پر موقوف ہوگا. جتنا خلوص ہوگا، جتنی للہیت رضائے الہی مقصود ہو، اتنا ہی اسے ثواب ملے گا. اب انتہائی خلوص و للہیت، جس کے آگے کوئی خلوص کا تصور نہ ہو، خلوص کے ساتھ اگر کوئی بھلائی کر رہا ہے تو اس کو ثواب کوئی ضروری نہیں کہ 700 گنا ہی ہو. یہ 700 گنا تو یہ کثرت بیان کی گئی ہے. کیا کثرت بیان کرنے کے لیے اس سے زیادہ بھی اس کو ثواب اللہ رب العزت عطا فرمائے. یہ کوئی بعید نہیں. یہ خلوص و للہیت، اچھی نیت، طالب اجر، یہ سب خوبیاں ہر آدمی کو بھلائی کرنے کے وقت میں ان سب خوبیوں سے موصوف ہونا چاہیے. والصوم لی، اور دوسرا ٹکڑا جو ہے اسی سے عنوان باب سے مطابقت ہے حدیث کو. سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا والصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا میں خود دیتا ہوں. روزے کی جزا، ویسے تو جزا تو اللہ ہی ہر چیز کی دیتا ہے، ہر چیز کی جزا اللہ ہی تعالی دیتا ہے، لیکن یہاں پر اس جزا دینے کو بیان کیا گیا. نماز پڑھتے ہیں جزا اللہ دے گا ہے، لیکن یہاں پر اس پہ نماز کے سلسلے میں نہیں بتایا گیا کہ تم نماز پڑھو گے اس کی جزا میں دوں گا. جزا تو خدا ہی دیتا ہے، لیکن یہاں پر روزے کے سلسلے میں خاص کر بتایا جا رہا ہے. یہ محل غور ہے کہ بتایا کیوں جا رہا ہے. جزا تو خدا ہی دیتا ہے ہر چیز کی اور وہی دینے والا ہے. تو یہاں پر بالخصوص جو بتایا جا رہا ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو دیگر عبادتوں کے مقابل رضائے الہی کا زیادہ ذریعہ بنتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ روزے کے اندر آدمی کے اندر وہ خلوص و للہیت ہوتی ہے جو دوسری عبادتوں میں نہیں ہوتی ہے. نماز پڑھتا ہے، ادھر ادھر دماغ جاتا رہتا ہے، بزرگ پکڑ بھی لیتے ہیں یہ کہاں گھوم رہا ہے نماز کے وقت میں ہے، پھر وہ بھی پکڑ لیتے ہیں کہ آپ کیوں گھوم رہے تھے ہمارے پیچھے پیچھے. واقعہ ہے نا ایک. تو نمازوں میں تو ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے، لیکن روزہ میں نبی کریم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم رب کی عبادت اس طریقے سے کرو جیسے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ یقین رکھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ جو خوبی ہے احسان کی، یہ روزے کے اندر پیدا ہوتی ہے. آدمی اکیلا بھی ہے، تنہا بھی ہے، کوئی دیکھنے بھالنے والا بھی نہیں ہے، کوئی منع کرنے والا بھی نہیں ہے، تب بھی بھوک پیاس شدت سب برداشت کرتا ہے اپنی خدا کی رضا کے لیے، ہے نا. تو روزے کے اندر یہ خوبی پیدا ہوتی ہے، احسان کا جو درجہ ہے مسلمان کو حاصل ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اس بنا پر روزہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ خوشی اور رضا کا باعث ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی طرف نسبت کا بیان فرمایا، ورنہ تو ساری جزائیں وہ دیتا ہے. اور بعض قراتوں میں، بعض روایتوں میں یہ ہے انا اجزا بھی مجہول کے ساتھ، تو اس کی جزا میں خود ہوں یہ معنی ہو جائے گا. پھر اس کی جزا میں خود ہوں جو مجہول پڑا گیا، پھر اس کے بارے میں ہمارے علماء نے بیان کیا کہ جزا خود اللہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت روزداروں کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا. جیسے کہ آگے ذکر بھی آئے گا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے، اس کا ذکر ابھی آگے آئے گا، جس کو ریان کہا جاتا ہے. بہرحال اللہ نے فرمایا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کی جزا دوں گا. وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ،
اور روزہ جنہ ہے، ڈھال ہے، ترس ہے. ڈھال کہتے ہیں جنگجو ایک تو تلوار پکڑے ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں اس کی ڈھال ہوتی ہے کہ دوسرے کے حملے کو، دوسرے کی تلوار کو روکنے کے لیے، وہ جنہ کہلاتا ہے عربی میں، جمع جنن. والصوم جنۃ من النار، روزہ جہنم سے ڈھال ہے. وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ. اب دیکھیے یہ اگلے کا جو جملہ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ نماز اگرچہ اہم العبادت ہے لیکن خلوص و للہیت نماز پڑھنے والے کے مقابل عام طور سے روزہ رکھنے والے میں عام طور سے زیادہ ہوتی ہے، خلوص و للہیت. یہی وجہ ہے کہ نمازی کے لیے نہیں کہا گیا کہ نمازی کی اگر منہ سے بدبو بھی آتی ہو تو وہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے، لیکن روزدار کے لیے خاص کر یہ فرمایا گیا کہ روزدار کے منہ سے اگر بدبو بھی آتی ہو تو وہ اللہ کے نزدیک غیر روزدار کی خوشبو سے بہتر ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ غیر روزدار کی طرف نسبت کرتے ہوئے اللہ کو اس کی منہ کی بدبو بھی پسند ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ عبادت کرنا، روزہ رکھنا، یہ اللہ کو محبوب ہے. یہ تو مطلب ہوا. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کو روزدار کے منہ کی بدبو علی الاطلاق پسند ہے. تب تو پھر منہ پورے رمضان دانت صاف ہی مت کرو، منہ سے بدبو پھیلاؤ. یہ مراد نہیں ہے. مراد یہ نہیں ہے کہ علی الاطلاق بدبو پسند ہے. بدبو کسی کو پسند نہیں ہوتی، یاد رکھیے. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی روزدار، ظاہر بات ہے ایک روزدار جب اس کا منہ خشک ہوتا ہے تو خشکی کی بنا پر اس آدمی کے بنسبت کہ جس کا منہ تر رہتا ہے اس کی بنسبت اس منہ میں جلدی بو آ سکتی ہے. تو اس بنا پر کہا گیا کہ اگر کوئی روزدار ہے اور اس کے منہ سے بو بھی آ جائے تب بھی وہ اللہ کے نزدیک محبوب تر ہے اس سے کہ کوئی روزدار نہیں ہے اور اس کے منہ سے خوشبو آتی ہو. تو اس خوشبو سے کہیں بہتر ہے. تو یہ بہتری کس وجہ سے؟ روزہ کی وجہ سے. سمجھے نہیں؟ تو روزہ اللہ کے نزدیک اتنا محبوب و مرضی ہے جس کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کے دیدار کا بھی وعدہ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ نہیں مطلب ہے کہ بھائی ان روزے کے دنوں میں بدبو منہ میں رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ کو پسند ہے. اللہ کو پسند بدبو نہیں. ہاں وہ بعد میں وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ. اور خلوف کا معنی بدبو. روزدار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے من ریح المسک، عطر یا مشک کی خوشبو سے. وَإِن جَهِلَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ جاہل، اگر تم میں سے کسی پر کوئی جاہل جہالت دکھائے، یعنی تعدی کرے، گالی گلوچ کرے یا کچھ بھی کرے، اس کے بارے میں فرمائے گا وَهُوَ صائم، اور تم میں سے وہ شخص جس پر زیادتی کر رہا ہے کوئی جاہل وہ روزدار ہو، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تو اس کو چاہیے کہ جواب میں گالی گلوچ نہ کرے. اگر کوئی گالی گلوچ کر رہا ہے تو اس کے جواب میں گالی گلوچ نہ کرے. کوئی غلط سلط بول رہا ہے اس کے جواب میں غلط سلط اس کا جواب ویسے ہی نہ دے، بلکہ اس سے کہہ دے انی صائم، میں روزدار ہوں. یعنی جواب میں یہ کہہ دے میں روزدار ہوں، جواب میں اس کے جواب گالی گلوچ سے نہ دے. اس سے اشارہ یہ ہوا کہ روزہ کے کمال کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ فضول باتوں سے اور مکروہات سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھے. وفی الباب عن معاذ ابن جبل، اس باب میں معاذ ابن جبل، سہل ابن سعد اور کعب ابن عجرہ سے اور سلامہ بن قیصر سے اور بشیر ابن خصاص سے، اور ان لوگوں سے روایتیں ہیں اس باب میں.
اب اس میں بشیر بن خصاصیہ کا ذکر آیا تو فرماتے ہیں کہ بشیر کا نام زحم ابن معبد ہے، اور خصاصیہ جن کی جانب ان کی نسبت ہے وہ ان کی ماں ہے، ہی ام۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں وحدیث ابی ہریرہ حدیث حسن غریب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث حسن ہے، غریب من ھذا الوجہ، اور جو طریق ہم نے بیان کیا ہے اس طریق سے غریب ہے۔ تو ایک دوسری روایت ذکر کرتے ہیں، حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو عامر العقدی عن ہشام ابن سعد عن ابی حازم، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن بشار نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو عامر عقدی نے، وہ روایت کرتے ہیں ہشام ابن سعد سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو حازم سے، عن سہل ابن سعد سے وہ روایت کرتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، انہوں نے فرمایا، فی الجنت باب یدعا الریان، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، یدعا لہ الصائمون، روزداروں کو اس کے لیے بلایا جائے گا کہ تم اس میں داخل ہو، اس سے داخل ہو، اس والے دروازے سے۔ فمن کان من الصائمین دخلہ، تو روزداروں میں سے جو ہوں گے وہ اس جنت کے اس دروازے سے داخل ہوں گے، ومن دخلہ لم یظمأ ابدا، اور اس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ جو اس دروازے سے داخل ہوں گے وہ انہیں کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی، شدت محسوس ہی نہیں ہوگی، وہ ان کا دل چاہے گا تو جو چاہے پیے، لیکن شدت انہیں محسوس نہیں ہوگی۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح غریب، شدت کیا محسوس ہو، شربت دیدار الہ سے، جامع دیدار الہ سے مشرف ہو چکے ہوں گے وہ۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی نے کہا، ھذا حدیث حسن صحیح غریب، یہ حدیث حسن بھی ہے کسی طریق سے، کسی طریق سے صحیح ہے، کسی طریق سے غریب بھی ہے۔ حدثنا قتیبہ اخبرنا عبد العزیز بن محمد عن سہل بن ابی صالح عن ابی، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی عبد العزیز ابن محمد نے، وہ روایت کرتے ہیں سہل ابن ابی صالح سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد ابو صالح سے، عن ابی ہریرہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للصائم فرحتان، سرکار نے ارشاد فرمایا روزدار کے لیے دو خوشیاں ہیں، فرحت حین یفطر، ایک تو خوشی اس بات کی جبکہ وہ افطار کرتا ہے، افطار کی پہ خوشی کس بات کی، دیکھیے دنیاوی اغراض کی بنا پر یہاں پر خوشی کا خوشی نہیں بتائی جا رہی ہے، یہاں پر آخرت کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے تو ورنہ تو بہت ساری خوشیاں ہیں کہ کھایا تربوز کھایا اس کی خوشی، انگور کھایا اس کی خوشی، فلاں کھائی فلاں کی خوشی، پھر بعد میں کھانا کھایا فاسٹ فوڈ کھایا اس کی خوشی، ارے نیری خوشیاں ہو جائیں گی پھر تو، ہے نا۔ لیکن یہاں پر جو خوشیاں اس کی نہیں، اس بات کی خوشی کہ روزدار نے جب روزہ رکھ لیا اور خلوص و للہیت کے ساتھ رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے رکھا ہے اس نے، تو اسے اس بات کی خوشی ہوگی اور وہ شکر ادا کرے گا، اللہ خیر و عافیت کے ساتھ روزہ مکمل ہو گیا، یہ خوشی اسے ہوگی، سمجھے نہیں، اس لیے یہ خوشی یہ ہے، اور ایک خوشی آخرت میں حاصل ہوگی، کیا، للصائم فرحتان، روزدار کے لیے دو خوشیاں ہیں، فرحت حین یفطر، ایک تو خوشی تب حاصل ہوتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، وفرحت حین یلقى ربہ، اور ایک خوشی تب حاصل ہوگی اسے جو جزا کے طور پر اپنے رب سے ملے گا اور رب کا دیدار کرے گا۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح، امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے، تو نتیجے کے طور پر جو حدیث ذکر کی ہے اس میں رب کے دیدار کا ذکر ہے، اور دیدار کا ذکر، اللہ رب العزت کا دیدار کسی مخصوص عبادت، اہم اور با فضل عبادت کی بنا پر ہی حاصل ہوگا، فضیلت تو روزے کی اس سے بھی معلوم ہے۔